ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام احکام رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں یا کسی موضوع پر مفتی صاحب سے رہنمائی لیں اور آپ کی کالز ہم تک پہنچے اور آپ کی کالز کو شامل کریں، جو میرے ساتھ آپ رکھے ہوئے اس وقت پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ایک بہت بڑا اس نے یہ خزانہ ہے، اس میں کچن کا بھی ہے، مشروبات بھی ہیں، تو یہ ان سب کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں جو ہمدرد نے تیار کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے رکھا ہوا ہمدرد کا کچی دھانی مسٹرڈ آئل ہے، یہ 5 لیٹر میں ہے۔ اس کے بعد ہمدرد کے خالص زعفران ہے، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی ہے اور ہمدرد کے خالص مسالے ہیں۔ اس میں مسالوں میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ، یہ اس کے اندر چکن مسالہ ہے اور میٹ مسالہ بھی ہے، حلیم مسالہ ہے، ٹکا مسالہ۔ کچھ مشروبات کی طرف آتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا، یہاں پر گلوکوز ڈی ہے، ہمدرد کا کچی دھانی مسٹرڈ آئل 1 لیٹر میں بھی موجود ہے، ثابت مسالے ہیں یہاں پر جس کے اندر آپ دیکھیں گے خاص طور دار چینی اور سوئیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ جو مشروبات میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ رکھا ہوا، یہاں پر ہمدرد کا روح افزا ہے یہاں پر، اور یہ شربت شیریں ہے، ناریل پانی دیکھ رہے ہیں آپ رکھا ہوا، اور ساتھ میں ایک شہد بھی یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع رینج ہے جو ہمدرد آپ کے لیے لے کر کے آیا ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے کچن کے اندر بھی ان سب چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمدرد کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ خالص ہیں، اور جہاں تک شہد کی بات ہے، شہد کا بھی اس کا دعویٰ ایسا ہی ہے کہ یہ پیور ہے۔ آپ ان کو استعمال کیجئے، مشروبات سے اپنے اس وقت افطار کی جو دسترخوان کی رونق ہے اس کو دوبالا کیجئے۔ ناظرین اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا سے معلوم کیا کہ تیری بغل میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں، ایک آج کے لیے اور ایک کل کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی کم جانا، یعنی کہ اس نے کل پر توکل کیا۔ پرندے جو ہیں وہ آج کا دانہ چگنے کے بعد صبح کی پرواہ نہیں کرتے، تو انہوں نے اس بات کا، تو بات یہ ہے کہ توکل اور رمضان کا تعلق آپس میں کیا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک توکل کی بات ہے، بھروسے کی بات ہے، تو اللہ کی ذات پر مکمل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارت بھی دی ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اپنے ذریعہ معاش پر بھروسہ نہ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور براہ راست تمام چیزوں پر توکل اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پر جما لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے کافی ہو جاتے ہیں، اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب جیسے کہ توکل کا معاملہ رمضان کے ساتھ میں جو معاملہ ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد میں اب انسان بھوکا بھی رہ رہا ہے اور پیاسا بھی رہ رہا ہے اور اپنی جائز خواہشات سے بھی رک رہا ہے، تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ ہی کی ذات پر روزہ دار کو بھروسہ ہے کہ اگر میں آج روزہ رکھوں گا اور تمام چیزوں سے بچوں گا، واہیات سے بچوں گا، فواحش سے بچوں گا، اور جو ہے اسی طریقے پر آپ یہ دیکھیے گا کہ انسان تنہائیوں میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، تو اس کو اس بات پر اعتماد ہوتا ہے کہ آج میں نے جو روزہ رکھا ہے اور آج جو میں نے اپنی جائز چیزوں کو بھی جو چھوڑا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دیں گے، جیسے حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ نے خود فرمایا کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، مجھ پر اعتماد کرتا ہے، ثواب کی امید باندھے رکھتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا خود بدلہ دینے والا ہوں۔ جی، تو یہ اس طریقے پر رمضان میں ایک تو جہاں تک معاملہ تقوی کا ہے تو تقوی بھی بڑھ جاتا ہے،
اور جہاں تک نظام توکل کا ہے تو یہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں کہ جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو توکل بھی آتا ہے. جی جی. ہاں. اور توکل سے تقوی یا تقوی سے ظاہر سی بات ہے اگر تقوی اختیار کریں گے جی تو توکل بھی آئے گا. جی تقوی سے ہی توکل آئے گا. صحیح کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب آپ نے تقوی اختیار کر لیا تو کس کے لیے؟ جی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. جی تو اسی سے آپ کی ذات میں توکل بھی آئے گا. اور جب آپ کی زندگی میں توکل آ گیا جی تو پھر آپ کے دل و دماغ سے ہر طرح کا خوف چلا جائے گا. جی جی ہاں. ہر طرح کا خوف اور ہر طرح کا ڈر، ہر طرح کی پریشانی، جیسا کہ اس وقت میں لوگ 90% جو ہے وہ مبتلا ہیں کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، یا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یا آئندہ کے حالات کیسے آنے. تو حالات سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، اور موجودہ جو انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں ان سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. جب اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو گھبراہٹ کی طرف نہیں لے کر کے جاتی، بلکہ اور اس کا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ بیماری دی ہے. تو جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الانشراح میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. کہ اگر آج مصیبت ہے، آج جو ہے تکلیفوں میں مبتلا ہیں، یا آج جو ہے حالات نے گھیرا ہوا ہے، یا آج جو ہے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ ہمیشہ نہیں رہنی. مصیبتوں کا بھی ازالہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں. اور جب پریشانی ہوتی تو پریشانی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور پریشانی کے بعد جو آسانی آتی ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. جی. اس میں کس طرح سے خیر ہوتی ہے اس میں آپ سے اور مزید رہنمائی لیں گے. ایوب خان صاحب ہیں، ان کو شامل کر رہے ہیں. ایوب صاحب فرمائیے گا کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ایوب صاحب سوال بیان کیجئے. ایوب صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے گا. آواز سنے آ رہی؟ جی فرمائیے. اب آئیے آپ کی آواز. فرمائیے. میرے 2 سوال تھے مفتی صاحب سے. جی. ایک سوال کیا ہے بولے تو یہ زیادہ انسان کیا ہے روزے رہ رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، کان میں لگا لے. ایک سوال تھا میرا. زیادہ سونے سے روزہ بھی رہ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. روزے میں فلم بھی دیکھ رہے ہیں. جی. دوسرا سوال کیا ہے وہ تو یہ اپن فطرہ دیتے نا، زیادہ انسان فطرہ نہ رہ کے بھی روزے کے بعد بھی نہ رہتے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ روزے قبول ہوتے نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. 2 سوال ہیں ان کے. ایک تو یہ روزے میں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا جو فطرہ روزوں کے بعد ادا کرتے ہیں، مطلب عید کی نماز کے بعد یا بعد میں، تو ان کے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب ان کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو تمام واہیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جیسا کہ ان کا سوال ہے کہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹی وی میں گانے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، اور واہیات کی دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو ان جیسی چیزوں سے روزے میں کراہیت پیدا آ جاتی ہے، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. روزہ تو ہو جاتا ہے، ذمے سے پورا ہو جائے گا آپ کے فرض، لیکن روزے کے اوپر جو اللہ کی جانب سے انعامات ملنے والے ہوتے ہیں، روزے کے اوپر جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے اور ان تمام چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی جانب سے روزے پر جو انعامات ملنے والے وہ انعام سے ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں آپ اگر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے ویسے تو ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو صرف دینی پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے بس دیکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ٹی وی کا آپ استعمال ہرگز نہ کریں. ٹی وی کو بند رکھیں، ٹی وی نہ دیکھیں. یہ شیطان جو ہے انسان کو اچھائی سے شروع کرتا ہے ہر کام کو، اور پھر جو ہے برے والے کام پہ لا کر کے روک دیتا ہے. دوسرا مسئلہ ان کا فطرے کو دوسرے سوال کے لیے ان کو کہیں گے ایوب صاحب سے تھوڑا سا انتظار. عبدالرزاق صاحب ہیں، ان کے سوال بھی شامل کر لیتے ہیں مفتی صاحب. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے گا. عبدالرزاق صاحب اپنا سوال بیان کیجئے. عبدالرزاق صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے
یہ کی جو نماز ہے 2 رکعت پڑھنا ہے کیا اور 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت سے؟ کون سی نماز اس کا سوال یہ ہے سر کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسرا سوال یہ ہے سر ابھی پہلا سوال ہی صحیح نہیں پہنچا، ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور سوال بیان کیجئے. کون سے نماز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تراویح کی نماز تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے کہ 4 رکعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. اور میں تراویح کی نماز کی بات کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے سر، آپ کا سوال پہنچ گیا. دوسرا سوال بیان کیجئے. جی دوسرا سوال یہ ہے اشراق کی نماز جو ہے 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے کہ زیادہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چاش کی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے کہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے پہلا سوال ان کا ہے تراویح کی نماز کو لے کر کے کہ وہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کیا 4 رکعت سے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو دیکھیے 4 رکعت تراویح کی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اصح قول کے مطابق جو ہے وہ 2 ہی رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے. اسی میں عافیت ہوتی ہے. بعض مرتبہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، زیادہ لمبا کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو اس معنی کر ان ایسے لوگوں کی آسانی کے لیے حکم دیا گیا کہ 2 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھیں اور دوسری رکعت پر آپ جو ہے سلام پھیریں. دوسرا مسئلہ ان کا ہے چاش کی نماز کو لے کر کے، اشراق کی نماز کو لے کر کے. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی یا 4 رکعت پڑھی جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض بزرگوں کا اور جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ 4 رکعت جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہیے. 2 رکعت سے بھی چونکہ وہ نفل ہے، تو اگر آپ 2 رکعت بھی آپ ادا کرتے ہیں اشراق کی تو اشراق کی نماز کی جو ہے تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ 4 رکعت پڑھیں تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اسی طریقے پر چاش کی نماز کو لے کر کے ان کا سوال ہے کہ چاش کی نماز میں کتنی رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں. تو چاش کی نماز کے تعلق سے کہ کتنی رکعت ہونی چاہیے، اس میں حدیث پاک سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت جو ہے چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے. 10 بھی پڑھی، 8 رکعت بھی پڑھتے تھے، 6 رکعت بھی پڑھتے تھے. آپ کو جتنا موقع ہو اتنی رکعت آپ پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس 2 رکعت کا موقع ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت کا موقع ہے تو 4 رکعت پڑھ لیں، اور اگر 6 رکعت کا موقع ہے تو 6 رکعت پڑھ لیں. ایوب صاحب کا سوال تھا دوسرا، فطرے اگر روزوں کے بعد ادا کیا تو کیا روزے قبول ہوں گے؟ دیکھیے فطرہ جو ہے وہ روزوں کے بعد ہی ادا کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے دوسرے عشرے میں یا پہلے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں جیسے بھی آپ کو موقع ملے وہ فطرہ ادا کرنا چاہیے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں اگر آپ ادا کرتے ہیں تو جو روزوں میں آپ کی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فطرے کو ادا کرنے کی وجہ سے روزوں کی میں جو کمی آئی ہے اس کمی کو دور فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ آخری عشرے میں بھی فطرہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا فطرہ ادا ہوگا اور آپ کے روزے بھی قابل قبول ہوں گے. اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ فطرے کا روزوں کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے، اگر روزے میں جو ہے واہیات سے وہ بچا ہے، جیسا کہ قرآن حدیث میں اس کی بات میں مذکور ہے کہ نہ تو غیبت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ حسد کیا، یعنی کہ ساری جتنی بھی گندگی ہے یہ چیزیں ہیں، اگر ان سے بچا ہے تو اللہ کے یہاں روزہ قابل قبول ہو جاتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے فطرے سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کم و بیشی ہو گئی روزے میں تو اللہ تعالیٰ فطرے سے اس کمی بیشی کو دور فرما دیتے ہیں. گلشن اور ممتاز 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. پہلے گلشن صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، اپنا سوال بیان کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم گلفام بات کر رہے ہیں. جی گلفام صاحب فرمائیے. سر ہمارا 2 سوال ہے. جی پہلا سوال یہ ہے، ہماری بیوی ہے نا وہ غصہ بہت کرتی ہیں. جی بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، کبھی امی کے اوپر، کبھی ابا کے اوپر، کبھی ہمارے اوپر. کھانا بنانے بولے تو نہیں بناتی. اچھا بی پی تو ہائی تو نہیں ہوتا ان کا؟ نہیں معلوم نہیں، بہت غصہ آتا ہے. شادی کو کتنے دن ہو گئے آپ کی؟ 3 سال ہو گیا. 1.5 سال؟ ہاں 3 سال. 3 سال. بچے ہیں آپ کے؟ ہاں ایک بیٹی ہے. تو شروع سے غصہ کرتی ہیں ابھی؟ نہیں شروع سے ہی اس کا غصہ ہوتا ہے، جب سے شادی ہوا نا جب سے غصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام دھندا بند ہے، چل نہیں رہا. کاروبار کے تعلق سے آپ کا؟ ہاں بیگ ووگ نہیں چلتا زیادہ. ٹھیک ہے.
جی ٹھیک ہے. دیکھیے پہلا سوال تو تھوڑا ان کا ٹف سا ہے کہ بیوی جھگڑا کرتی ہے، کبھی ان کی ذات کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ان کے والدین کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے. تو اس وقت میں تو یہ عام سی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ہر گھر کی کہانی یہی ہے کہ وہاں جھگڑا چالو ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سمجھانے کی کوشش کریں. شوہر کے حقوق ان کو پتہ ہونے چاہیے، اور گھر کے جو بڑے احباب ہیں ان کا کیا احترام ہے، کیا ان کی عزت ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے. تو جہاں تک ہو سکے آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے. نصیحت ہی کے ذریعے سے اور پیار ہی کے ذریعے سے، محبت ہی کے ذریعے سے ان کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. ورنہ اگر آپ بھی جھگڑا کریں گے، آپ بھی غصہ کریں گے، وہ بھی آپ پر غصہ کرے گی، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے غصہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف رخ جو ہے مڑ جاتا ہے. لہٰذا آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور ان کو سمجھاتے رہیں. کچھ پڑھنے کے لیے بتاتی ہے وظائف وغیرہ؟ جی دیکھیے، ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے محبت قائم کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھیے. یہ آپ کے کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور جو ہے آپ کا جو گھر میں لڑائی ہے یا آپ کی بیوی آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، اس میں بھی یہ جو ہے معاون ہوگا. 313 مرتبہ آپ جو ہے اس ورد کو پڑھیے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ دونوں کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی. پڑھنے سے پہلے اول اور آخر جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیں، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. ممتاز ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ، آپ لوگوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ہاں، میرے کو مطلب ہے نا، روزی ہوتے نہیں، ویکنیس اور تھکان ہوتی ہے، اور میرے کو اس کی بھی تھوڑی سی تکلیف ہونے سے روزی ہوتے نہیں. میرے کو 10-11 روزے ہونے کے بعد میرے کو نہیں ہوتے، تو اس کے لیے مطلب آپ کو 10-11 روزے رکھنے کے بعد کچھ پریشانی ہو جاتی ہے؟ تھکان، ہاں تھکان ہوتی، تھکان اور یہ ہوتا مطلب چکر آنا، تھکان ہونا، مطلب اس کے آگے ہوتی ہی نہیں مجھے روز. ہر سال ایسے ہو رہا، ابھی 2-3 سال سے ایسے ہو. تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں دکھایا تھا، لیکن وہ تھکان کی دوائی دیتی ہے، اور پھر ہر سال ایسے ہوتا ہے. 10-11 روز کے بعد میں روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، تھکان ہوتی ہے. اچھا، آپ کو شوگر وغیرہ یا بی پی کے بڑھنے کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. میں سب چیک اپ کر کے لی تو کچھ بھی نہیں، صرف ایسے ہی ہوتا، ہر سال ایسے ہوتا. 10-11 روز کے بعد میں روزہ رکھا ہی نہیں جاتا. میں بہت ارمان ہے کہ اللہ میں ہر سال پورے روزے کروں، اور یہ لیکن ہوتا ہی نہیں. مطلب تو آپ کی کوئی تکلیف بڑھ جاتی ہے اس سے، یا کیا پراشانی ہوتی ہے؟ تھکان محسوس ہوتی ہے، الٹی آتی، چکر آنے لگتے ہیں، تو یہ پریشانی ہے. جی سنیے، جواب سنیے آپ. جی دیکھیے، صرف تھکان کی وجہ سے اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تھکان تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد میں شروع کے 2-4 دن ہی تھکان ہوتی ہے، اس کے بعد تو ماشاءاللہ جب روزہ رکھے جاتے ہیں تو بدن بھی فریش ہو جاتا ہے. شاید وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے ان کو کہ چکر آنے لگتے ہیں، اس طرح کی کوئی دشواری ہے. اچھا. ہاں، 10-11 روزوں کے بعد یہ پریشانی آتی ہے ان کے ساتھ میں. دیکھیے، اگر یہ والی دقت اور پریشانی ہے کہ ویکنیس زیادہ آ جاتی ہے، چکر وغیرہ زیادہ آنے لگتے ہیں، یا اسی طریقے پر اور دوسری بیماری ہے جو اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت میں یعنی رمضان مبارک میں آپ سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا ضرور کریں. اگر آپ نے قضا کرنا شروع کر دیا اور آپ نے روزوں کی قضا شروع کر دی تو امید ہے اللہ کی ذات سے جو بیماری آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے آئندہ سال انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ہاں، مان لیجیے جیسے 10-11 روزے ان کے قضا وہ ہو گئے اور باقی 20 قضا ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد لگاتار نہ رکھیں، 4 رکھ لیے، پھر گیپ کر کے. ہاں، جیسے موقع ملے 11 تو یہ رکھ ہی سکتی ہیں کنٹینیو، جیسے کہ ان کی باتوں سے پتہ چلا ہے. تو کنٹینیو 11 نہ رکھ کر کے کبھی 5 رکھ لیے، کبھی 6 رکھ لیے، بغیر رمضان کے تعداد پوری کریں. جی، تعداد پوری کرنی ہے رمضان کے آنے سے پہلے. جی، دھنباد سے کالر ہے محمد صاحب ہمارے ساتھ. فرمائیے گا کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ سر ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، بہت مہربانی ہوگی. دھنباد سے جو کالر ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بیان کیجئے. ہیلو. جی فرمائیے. ہاں، کیا سوال کرنا ہے نا؟ جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جاننا یہ ہے کہ جیسے ہمارے امام صاحب جو ہیں
वो इमाम बाड़ा पे फातिया करना मना है जी और वो घर पे करते हैं, इमाम बाड़ा पे नहीं करते हैं। ये इसका थोड़ा वजाहत कर देते हैं। अरे अरे अरे। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि वो घर से फातिहा कर देते हैं, इमाम बाड़े से नहीं करते, इस तरह कुछ फातिहा का ताल्लुक से है जी। तो देखिए फातिहा तो करना ही बनना है। फातिहा तो जो है पता नहीं अब वो किस नीयत से फातिहा करते हैं और किस नीयत से वो इसाले सवाब करते हैं पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि जो फातिहा का जो लफ्ज़ हमारे मुआशरे में बोला जाता है तो जो चीज़ें उसमें पढ़ी जाती हैं जैसे वो किया जाता है तो शरीयत ने इस तरह फातिहा करने से मना किया है। लिहाजा इसाले सवाब आप कर सकते हैं और अपने लिए कुरान करीम की तिलावत आप कभी भी कर सकते हैं, अपने ख़ानदान वालों के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फातिहा जो होती है जैसे इन्होंने भी कहा कि जी वो अपने घर से कर देते हैं, इमाम बाड़े से नहीं करते, तो जाहिर सी बात है इन हालात में ये जो है फातिहा करना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जी जोरा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान मुबारक बहुत बहुत आपको भी आपको भी माशा खैर मुबारक। कैसे हैं आप लोग? खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है भाई, जी तरावी नमाज हम पढ़ते हैं तो हम आधा ऐशा का टाइम पढ़ लें और फिर आधा हम तहज्जुद का टाइम पढ़ें, कोई मजबूरी हो जाए तो ये हो जाएगा मेरा नमाज। और दूसरा सवाल है कि तहज्जुद का नमाज पढ़ते पढ़ते सलाम फेर लिए, दुआ मांगने में अजान हो जाए अजर का, तो हम दुआ मांगे या अजान का हम जवाब दें? और भाई मेरा लिए दुआ करिए भाई, मेरा बेटा बहुत नाफरमान है भाई। ठीक है इंशाल्लाह रात में हम दुआ करेंगे, उस वक्त आप भी शामिल हुए। और वैसे भी जी देखिए जी देखिए इनका सवाल है कि तरावी की नमाज इन्होंने आधी तो इशा के वक्त पढ़ ली, इशा की नमाज के बाद में, और आधी ये तहज्जुद में पढ़ना चाह रही हैं। तो देखिए वैसे तो पूरी रात तरावी पढ़ी जा सकती जितनी भी ताख़िर से अदा की जाए, लेकिन यह है कि जो असल सुन्नत है, असल जो मसनून है तरावी पढ़ना, वो एक साथ ही पढ़ना मसनून है। उसमें गैप ना करके 20 रकात जो हैं बग़ैर गैप के ही पढ़ी जाएं। हाँ उसमें बीच बीच में थोड़ा आप वक्फ़ा ले सकते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का। 4 रकात के बाद में अगर आपको कोई दिक्कत और परेशानी है तो हर 4 रकात के बाद में आप उसमें वक्फ़ा ले लें। 5 मिनट का ले सकते हैं, 10 मिनट का ले सकते हैं, 15 मिनट का भी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दें। तहज्जुद तक लेके जाना ये मुनासिब नहीं है, और इस तरीके से कोई रिवायत भी नहीं मिलती कि भाई तरावी की नमाज को जो है तहज्जुद में अदा किया जाए। तो बेहतर यही है कि आप जो है उसमें गैप ना दे करके कंटिन्यू जो है तरावी की नमाज आप पढ़ें। अगर आपको कोई तकलीफ़ और दिक्कत होती है तो 4 रकात के बाद में आप 10-15 मिनट का वक्फ़ा ले सकते हैं। जी कह रहे हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे हमने, अब उसके बाद हमने दुआ मांगनी शुरू कर दी, अब अजान हो गई तो रुकें या दुआ मांगते रहें रमज़ान? देखिए तहज्जुद के बाद में अगर आप दुआ में मशगूल हैं और नमाज अजान भी अगर हो रही है तो आप दुआ मांग सकते हैं, दुआ मांगते रहिए, क्योंकि आप इबादत में मशगूल हैं। जब किसी भी इबादत में आप मशगूल हैं तो अजान का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी इबादत में लगे रहें और इबादत करते रहें। बेहतर यही होगा कि आप अजान होते ही अपनी दुआ को पूरा फरमा दें और फिर अजान का जवाब दें। और अगर आपने जवाब नहीं दिया, दुआ में भी लगे रहें, तो इससे भी कोई कराहत पैदा नहीं होती। सानिया सिद्दीकी फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सानिया साहिबा सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी की आवाज़ बंद आप कीजिए। सब जी आप सबको मुबारक हो रमजान शरीफ का माह। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब रहती है बहुत ज़्यादा। 2022 में मुझे अटैक हुआ था और मैं जब से परेशान हूँ। मैं हेल्थ दिल जा रही है, तो मेरे लिए मेरे हाथ में आप दुआएं करिए और मेरा नाम लेके करिए। इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं कमजोर हो गई हूँ, 81 ईयर की हो गई हूँ मैं। मेरे साथ कोई रहता नहीं, मेरे भाई का इंतकाल हो गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी कि आपके इस माह में आप मेरे लिए दुआएं कर दीजिए, मेरे घर वालों के लिए दुआएं कर दीजिए।
دعا رات کے پروگرام میں آخر میں ہوگی, آپ اس وقت میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جو ہمارا 10 سے 11 ماہ رمضان ہے اس پروگرام میں باقی کچھ وظائف پڑھنے کے لیے مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا آپ اہتمام کریں. نماز کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے شفا ملتی ہے, تندرستی میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد میں یا صبح اور شام ایک تسبیح آپ پڑھیں, یا سلامو کی 121 مرتبہ, یا سلامو یا سلامو یا سلامو 121 مرتبہ آپ صبح میں پڑھیں, اور 121 مرتبہ شام میں آپ پڑھ لیں سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ تو رشی پڑھ لیں. تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو آپ کی دور فرما دیں گے. جنید خان ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر رہے ہیں. فرمائیے جنید صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا, جیسے بھی معمر خاتون ہیں, بتا رہی ہیں 81 ان کی ایج ہے. اب ایسے میں واللہ روزے کا تو پھر ان کو بتا رہے ہیں تو اس کے اٹیک بھی تو کوئی ہے بھی نہیں, تو ان کے جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ان پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, پڑوسیوں کا حق ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ کہا, صحابہ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کو ہم پر جو ہے فرض فرما دیں گے. اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے پڑوسی کے بارے میں جو ہے حکم فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو, ان کی خبر گیری کیا کرو, بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کیا کرو, کسی اور چیز کی پریشانی ان کو ہے تو اس پریشانی کو دور کیا کرو, کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ضرورت کی چیز ان تک پہنچایا کرو. تو یہ ساری چیزیں, اور ظاہر سی بات ہے جیسے کہ ان کی کولبی بھی آئی ہے, ایسا نہیں کہ بالکل تنہا ہوں, ان کے خاندان والے ہوں گے, یا جہاں ان کا نکاح ہوا ہوگا تو وہاں ان کے دیور یا ان کے بچے یا اور بھی بعض لوگ ہوں گے یا اور بھی رشتہ دار ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ تنہا ہوں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. سروت ہے ہمارے ساتھ جھارکھنڈ سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی سر. ہیلو. ہاں ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ٹی وی کی آواز بند کیجئے, ان سے بات کیجئے. میں بول رہا ہوں, میرا سوال وہی ہے کہ 7 8 6 جو نمبر لکھا ہوا رہتا ہے اس سے کیا یہ ہے؟ ٹھیک. 786. دیکھیے, اس نمبر کے تعلق سے تو یہ بات کہنا کہ بھائی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس پر یہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ ایک نمبر ہے جو ہے لوگ لکھ لیتے ہیں اور جو ہے اس کو نشان یہ بھی بتاتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے اس طرف, تو زیادہ اس پر دھیان نہ دیا جائے. اور اس پر جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کا, اس سے لکھنے سے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. بس ایک نمبر ہے جو لوگ لکھ لیتے ہیں. جی. نبی شاہ ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں جی مفتی صاحب سے کہ تیمم کرنے کے بعد کتنی بار نماز قوم کے, جیسے اثر قوم نے تیمم کیا تو مغرب کے اور عشاء کی پڑھ سکتے ہیں تیمم کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں, تیمم کی ضرورت کیوں پیش آئی سر؟ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے کیا؟ جی, پانی کا استعمال نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں کھیلنا, میرے سردی کی اس میں پریشانی کا بیمار آدمی. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے, اگر بیماری اس طرح کی ہے کہ اگر آپ اپنے بدن پر پانی لگائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ خطرے کے اندر چلے جائیں گے, تو ان حالات میں قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تیمم کر لیں. تو تیمم سے ویسے تو ایک ہی نماز پڑھی جائے گی. بقیہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ عصر کا آخری وقت ہے اور مغرب بھی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے, تو اگر چاہے تو آپ عصر کے تیمم سے ہی مغرب کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی زیادہ وقفہ ہوتا نہیں ہے. ورنہ تو ایک ہی تیمم سے ایک ہی عبادت کرنے کا حکم ہے. جی. انور جاوید صاحب فرمائیے. بہت دیر میں آئیے. ہلو. جی فرمائیے سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دن کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دو مختصر سے سوال ہے. پہلا سوال ہے کہ کوئی غیر مسلم کو ہے تو جاننے پہچاننے والوں کو روزہ افطاری دے سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام درود بھیجتے ہیں
اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے لوسان کے حصہ سب کیا جا سکتا ہے نہیں؟ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے افطاری میں جو غیر مسلم کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں کیا ان کو اپنی افطار کی دعوت پر مدعو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جہاں تک ثواب کی بات ہے تو وہ تو حدیث پاک میں صراحت اس بات کی کہ اگر آپ روزہ داروں کو افطار کرائیں گے تو اس میں جو ہے ثواب ملے گا آپ کو. لیکن اگر جو ہے جو روزہ دار نہیں ہیں اور آپ ان کو افطار کرا رہے ہیں تو اس پر ثواب کی امید کم کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ کہ کھلانے کا ثواب تو ہوتا ہی ہے. اور اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے زیادہ تر غیر ایمان والے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارگی قائم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بالکل کرنا چاہیے. ان کو اپنے اس معاملے میں شریک کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے یہاں افطار ہوتا ہے. تو افطار کے وقت چونکہ روزہ دار کو خوشی ہوتی ہے تو لہٰذا اپنی اس خوشی میں آپ ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک جو حدیث پاک میں ثواب کا معاملہ ہے وہ ثواب شاید کہ نہ ملے. ناظرین جو میرے ساتھ یہ ہمدرد کے جو پروڈکٹس رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تمام طرح جو پروڈکٹس ہیں ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، ایک بار پھر آپ کو ان کی جانکاری دے دوں پھر پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ جتنے بھی ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ اس میں ہمدرد کا کچی دھانی مسٹرڈ آئل ہے 5 لیٹر میں، ہمدرد کا خالص زعفران ہے، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر ہے، اس میں ہمدرد کے خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ. یہ تمام تر مسالے آپ کچن کے اندر اپنے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچن کنگ مسالہ ہے اس میں چکن مسالہ ہے، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، یہ سب مسالے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دیکھیے ہمدرد کا کچی دھانی جو مسٹرڈ آئل ہے 1 لیٹر کے اندر ہی موجود ہے، سیوئیاں موجود ہیں، کچھ اس کے یہ سونف ہے، اس میں دار چینی اور کچھ ثابت مسالے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر آپ اس وقت رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ مشروبات کی بات کریں تو ہمدرد کا گلوکوز ڈی ہے جو انسٹنٹ انرجی کے لیے فوری طور پر توانائی اس سے حاصل کی جا سکتی. باقی اور مشروبات میں شربت شیریں، روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. کچھ اور فلیور کے اندر یہاں رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں شہد بھی ہے یہاں رکھا ہوا. تو آپ ان تمام تر چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ تمام تر ہمدرد کا دعویٰ ہے کہ پروڈکٹس جو ہے یہ پیور ہے، آپ ان کو استعمال کیجئے. اور جو جتنے مشروبات آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ فیوژن بھی ہے یہاں پر رکھے ہوئے، تو ان سبھی کا آپ استعمال جب کریں گے اپنے افطار کی دسترخوان کی رونق کو ان سب سے دوبالا بھی کر سکتے ہیں. ناظرین اب وقت ہے کوئز کا، جو کہ رمضان کوئز اسپانسرڈ ہے ہمدرد کی طرف سے. اس کا وقت ہے. آج کا ہمارا سوال ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ رحمت کا عشرہ کہلاتا، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہلاتا ہے، یا یہ گناہوں سے چھٹکارے کا، یا یہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے؟ اور جواب بھیجنے کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 9315394923. اس پر آپ اپنا جواب واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ آج کی کوئز تھی. اب ہمارے ساتھ 2 کالر موجود ہیں، ندیم صاحب ہیں اور امرین. سب سے پہلے ندیم صاحب سے مخاطب ہے. فرمائیے ندیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ چلن ہے کہ مسجد میں روزہ افطار کرایا جاتا ہے جی، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ آج روزہ افطار ہوگا، اور کچھ لوگ کھانا بھی کہتے ہیں نماز کے بعد. جی، تو روزے دار کو ہی وہ کھانا چاہیے یا کوئی بھی جا کے کھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا؟ بس ایک ہی سوال تھا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے سوال موجودہ وقت کے حساب سے مناسب سوال ہے. تو یہ ہے کہ مخصوص کیا جا رہا ہے دعوت میں کہ بھائی روزہ افطار کی دعوت ہے، تو روزہ افطار تو وہی کریں گے کہ جن کا روزہ ہوگا. وہ تو افطار کر ہی نہیں سکتے کہ جن کا روزہ نہیں ہوگا. تو مخصوص جو دعوت ہے اور طریقہ بھی یہ ہے کہ دعوت جن لوگوں کی ہو انہی لوگوں کو جانا چاہیے، دوسرے لوگوں کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ یہ عام برکتوں کا مہینہ ہے، عام رحمتوں کا مہینہ ہے، ہر ایک بندے پر اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، ہر ایک اللہ کی رحمتوں میں اور برکتوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر جو ہے کوئی شخص بغیر روزے کے بھی اس میں پہنچ جاتا ہے تو 2-4 لوگوں کی تو کوئی قید نہیں ہوتی،
اور جو ہے اکثر و بیشتر وہی لوگ پہنچتے ہیں کہ جن کا روزہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسے تو نہیں جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کا روزہ نہیں ہے، چونکہ مخصوص ہے کہ بھائی صرف انہی لوگوں کی دعوت ہے جو روزے کی حالت میں ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا اپنے سوال میں کہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ روزہ داروں کی افطار کی دعوت ہے. تو جن لوگوں کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے انہی لوگوں کو آنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بغیر بلائے نہیں آنا چاہیے. جی امرین ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے. ہلو، ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا 2 سوال ہے. جی جی مجھے 3 مہینے سردی کھانسی بہت ہو رہی ہے. جی تو میں نے سب علاج کرا، جانچیں بھی سب نارمل کی. ٹھیک. تو میرے پریگنینسی 5واں مہینہ. کیا تو یہ کھانسی سردی میں مطلب فائدہ ہی نہیں ہو رہا، کتنی دوائی لے لی اور جانچیں سب نارمل بتا رہی ہے. ٹھیک. تو آپ معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ پڑھنے کا وظیفہ بتا دیجیے مجھے. ٹھیک. اچھا اچھا اچھا. پڑھنے کا کچھ وظیفہ. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ، مجھے یہ بواسیر کی پرابلم ہے مجھ سے. جی اس میں بھی مجھے کچھ پڑھنے کا کچھ ہو تو بتا دیجیے آپ. ٹھیک. جی میں دونوں ہی چیزوں کے لیے آپ کو وظیفہ بتلا رہا ہوں. بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. اور وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ اس کو 521 مرتبہ پڑھیے. دونوں چیزوں کا تصور کرتے ہوئے آپ اس کا ورد کریں. اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. 11 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 11 مرتبہ درود شریف آخر میں، اور پھر بیچ میں جو ہے 521 مرتبہ آپ اس ورد کو پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ جو آپ نے سوال میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو آپ کی کھانسی وغیرہ صحیح نہیں ہو رہی ہے اور دوسرے جو بیماری ہے، امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس ورد کو پڑھنے کے بعد میں دونوں ہی چیز میں آپ کو جو ہے شفا مل جائے گی. ایک اور محترمہ کو شامل کریں گے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شاید رابطہ منقطع ہو گیا. مفتی صاحب جیسے ابھی ہم نے معلوم کیا تھا، اس طرح سے رحمت کے عشرے سے کیا مراد ہے؟ رحمت کے عشرے سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اول ہو رحمتن واوسط و مغفرتن. تو حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے اس امت کے ساتھ میں خاص ہے، اور یہ جو روزے اس طریقے پر رکھے جا رہے ہیں یہ بھی اس امت کے ساتھ میں خاص ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کی نظر رحمت جو ہے تمام بندوں پر جو ہے آ جاتی ہے. جی شاہدہ ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں پھر مزید بات کریں گے. جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں جی. جی میری بیٹی کو، ایک میرے بھائی کو بیٹی کو لاکھوں میں پالی تھی جی گھر میں. پال کو شادی بھی کر کے دی جی میں، باجو دیور کے بیٹے کو جی شادی کر کے دے. تو ایک دن انہوں بھیج رہے نہیں جی گھر کو. ایک ڈلیوری کرنے گئی تو چھوڑی 5 سال ہوا جی. ڈلیوری کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بعد 5 سال ہو گئے. ابھی تک کبھی ہمیں ڈھیلیج بھی نہیں کھل لی جی. مطلب وہ ڈلیوری کے لیے اپنے میکے گئی تھی، وہاں سے لڑکی کو نہیں بلا رہے، 5 سال ہو گئے. ہاں میکے کو بھی کبھی بھی ایک جگہ ہوگا تو ایسا کیا بھی ایسا ہے تو گپ نہ بلا لے، جا بلا لے کا جی ہمارے گھر کو تو بھیج رہے نہیں. میں پالی سلی، میں کری سلی سب کچھ. میرے سوال یہ سمجھ میں آیا کہ مطلب یہ جو لڑکی کے بارے میں بتلانا چاہ رہی ہیں کہ وہ مائکے میں بھیجنے نہیں دے رہے ہیں شوہر، یا وہ لڑکی اپنی سسرال؟ ہاں جی چھوکرا بھی کیا بھی ہمارے طرف ذرا بھی پھر پٹک کو بھی دیکھتا نہیں. مطلب وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے نہیں بھیجتے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا؟ اچھا رکھ لیں جی. شاہدہ میری بات سنیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو میکے نہیں بھیجتے ہیں. ہاں نہیں بھیج رہے. ٹھیک ہے نہیں بھیج رہے ہیں تو دیکھیے اچھی بات تو یہ ہے کہ وقفہ ہوتا ہے 5 سال کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا وہ اچھا وہ جو ہیں اپنی بیوی کو اچھا رکھتے ہیں یا پریشان رکھتے ہیں؟ نہیں پریشان نہیں جی، اچھا نہیں بھیجنے کا سچ ایک سوال جی. ٹھیک دیکھیے اصل میں اگر وہ آپ کی بیٹی اچھی رہ رہی ہے اپنی سسرال میں
अच्छे سے زندگی بسر کر رہی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے, وہ بھی اپنے شوہر سے راضی ہے, تو اگر جو ہے وہ گھر پہ نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں, آپ جا کر کے مل کے آ سکتے ہیں, ان کا آنا ضروری بھی نہیں. جب وہ اچھا رہ رہے ہیں تو اس پر جو ہے بضد اور اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ظلم تو ہے, لیکن بس یہ ہے کہ چونکہ بچی ہے, محبت تو آتی اخلاقی ہی ہے. جہاں اس نے زندگی کا ایک اتنا بڑا 20-22 سال گزارے, آپ اس کو 5 سال ہو گئے بھیج. حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عائشہ کو ان کے گھر بھیجا کرتے تھے. ہاں, تو یہ جو ہے تھوڑی سی یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تھوڑا سا یہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو بھیجنا چاہیے اپنے مائکے میں, تاکہ جو ہے ان کا بھی دل کرتا ہوگا اپنوں میں آنے کے لیے, اپنوں میں رہنے کے لیے, جیسے کہ انسان کا خود کا دل رہتا ہے کہ میں اپنوں میں رہوں, اپنوں میں وقت گزاروں, ایسے وہ بھی انسان ہے چونکہ اس کی بھی جو ہے بشری تقاضا ہے اور بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں, تو لہٰذا اپنی بیوی کو بھیجنا چاہیے. فرزانہ صاحب ہیں لدھیانہ سے, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہیں. جی مفتی صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ جو مسجد میں کام چل رہا ہے, یہاں پہ 2 مسجد میں کام چل رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو صدقہ فطر ہے وہ کیا ہم دے سکتے ہیں مسجد میں, اور پھر اگر روز رہے گا جو نکالتی ہوں تو اس میں اگر باہر نکلی تو پھر تو کسی کو دے دیتی ہوں, اگر نہیں جا پاتی ہوں مفتی صاحب اکٹھا کر کے یہ مسجد میں دے سکتی ہوں, یہ یا مسجد میں پھر دینے کا کیسا مسئلہ رکھے, یعنی کہ دل میں کیا ارادہ رکھیں. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ وہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگ کا دعا ہے, اس دکھ میں تو تھوڑا سا آرام لگا ہے اللہ کا رحمت سے, لیکن مفتی صاحب آپ جو ہے نا کسی ٹائم گھنٹے بعد سر پورا گرم ہو جاتا, سر بھاری رہتا, اور جیسے لگتا بی پی چیک کرواتے تو بھی نارمل آتا, بخار بھی تھرمامیٹر میں, لیکن اتنا آنکھ میں جلن اور سر میں اتنا درد, سجدہ میں جاتی ہوں کہ جیسے لگتا ہے پیچھے سے سر کچھ کہہ رہا, ایسے لگ رہا ہے ایسے کود رہا اپنا آپ, اور بی پی ہائی جان تو نہیں جرا سا مفتی صاحب. جی مفتی صاحب, بی پی آپ کا بڑھتا تو نہیں ہے؟ جی بی پی ہائی ہوتا ہے آپ کا؟ جی ہائی نہیں ہوتا تھا, کبھی بھی کم ہو جاتا تھا ہمیشہ, جیسے پہلے کبھی بھی چیک کراتے تھے, کبھی جب بھی طبیعت خراب ہوتا تھا بس کم رہتا تھا بی پی. اور مفتی صاحب یہ دوائی کھانے کے بعد خون تو رک گیا پوری طرح, اللہ کا شکر ہے, اور جیسے نا دم گھٹتا رہتا ہے. اب یہ 3-4 دن سے اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے, رات میں اتنا دم گھٹنے لگتا ہے مفتی صاحب, رات بھر بے چین ہو کے اللہ 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 کرتی رہتی ہوں ساری رات, کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہوں. گھر میں بچے بھی جاگے رہ جاتے ہیں میرے وجہ سے, اور تو ایسی حال ہوتی ہے. اب ان کے لیے ہمیں آپ وظیفہ بتا دیجیے, باقی دوائی تو ابھی چالو ہے, ابھی روز کا روز بھی ہوتا ہے, پھر دوائی بھی چلتا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اب ایسی حالات ہے, اب یہ سب پر آپ ہی نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتائیے کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور کھانا ابھی تک ہم کھائے نہیں, جیسے وہی پھل فروٹ دودھ جوس یہ سب لیتے ہیں تھوڑا, یعنی کہ 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے بعد ایسے لیتے ہیں, نہیں تو گلا بالکل سوکھ جاتا. جی دیکھیے, پہلا سوال ان کا مسجد میں صدقۃ الفطر یا صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں, تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ مسجد میں صدقہ وغیرہ نہیں لگتا ہے, مسجد میں صرف امداد ہی لگتی ہے, امداد کے ذریعے سے تعاون کیا جائے. صدقہ فطرہ اور زکوٰۃ یہ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے, غریبوں پر جانا چاہیے. دوسرا سوال ان کا ہے سرباری وغیرہ کچھ ہوتا ہے یا اس طریقے پر جو ہے روزہ, تو سرباری وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے وظیفہ بھی معلوم کیا ہے. تو وظیفہ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ 313 مرتبہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو پریشانی ہیں اور جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ اس ورد کے ذریعے سے جو ہے پورا فرما دیں گے. اور جو ہے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے, اس کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ان کو شفا عطا کر دیں گے. اور ایسے حالات میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو حالت انہوں نے بتائی کہ کھانا نہیں کھا سکتی ہیں, بلکہ ابھی صرف جوس وغیرہ یا پھل فروٹ وغیرہ ہی یہ کھا رہی ہیں, تو اگر یہ اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کریں کہ صبح میں جوس وغیرہ یا پھل وغیرہ کھا لینے کے بعد پورے دن اگر یہ بھوکا رہ سکتی ہیں تو اچھا ہے, نہیں رہ سکتی تو ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیزیں کھا کر کے
اگر روزہ رکھ لوں تو پھر جو ہے میری تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسے حالات میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور پھر بعد میں جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے دیں اور مکمل شفا ان کو بیماری سے دے دیں تو پھر روزوں کی قضا ان کو کر لینا چاہیے۔ اوکھلا سید ہے ہمارے ساتھ کالر، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا سوال یہ ہے، رمضان میں جس انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا کیا قیامت تک قبر میں سوتا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، حساب نہیں ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ یا نہیں؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ جی ٹھیک۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے کہ رمضان میں جو اموات ہو جاتی ہیں تو کیا ان سے سوال و جواب ہوتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو زیادہ صحیح بات ہے کہ رمضان میں جو اموات ہو جاتی ہیں تو عید کی نماز تک ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے، اور جیسے عید کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد میں سوال و جواب ان سے ہوتا ہے۔ سوال و جواب تو ہونا لازمی اور ضروری ہی ہے، ہر ایک بندے سے 3 سوالات ضرور ہوتے ہیں۔ تو عید کی نماز تک تو کچھ نہیں ہوتا، عید کی نماز کے بعد میں سوال جواب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت میں جو ہے ان سے سوال و جواب ہوں گے، لیکن وہ زیادہ راجح بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ جنازے میں سورہ فاتحہ۔ ہاں دیکھیے، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ ثنا ہے، اور ثنا کے بعد جو درود شریف ہے، اور درود شریف کے بعد میں پھر وہ جو ہے دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اگر یہ بالغ ہے تو، اور نابالغ بچہ یا بچی ہے تو پھر ان کے لیے الگ سے دعائیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں نہیں ہیں۔ یعقوب صاحب تمل ناڈو سے، فرمائیے۔ صحیح، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ٹی وی کی آواز بند کیجئے، سوال بیعت کیجئے یعقوب صاحب، شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں، کرناٹک سے ہمارے ساتھ ہے محترمہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ رمضان مبارک میں ہماری بیٹی کی یہ دوستی لگ گئی نہیں، رشتہ لگ رہا نہیں، اس کے واسطے یہ رمضان مبارک میں کیا دعا پڑھنا، کیا وظیفہ کرنا، اور خیر و برکت کے واسطے بھی بولنا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ دن رات دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں رہتے ہوئے آپ اپنے پیغام کے لیے دعا کریں، اور خصوصی طور پر میں کہ وہ مختصر سا وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد میں، ہر فرض نماز کے بعد، جیسے کہ 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، 2 رکعت فرض جو ہے وہ فجر کی نماز میں ہیں، 4 رکعت فرض جو ہے وہ عصر میں ہیں، پھر 3 رکعت فرض جو ہے وہ مغرب میں ہیں، اور 4 رکعت جو فرض ہیں وہ عشاء میں ہیں۔ تو جیسے ہی فرض کا آپ سلام پھیریں، جو بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں جو ہے ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جامعو، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیے، اس تصور کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا پیغام ہمارے لیے جو لائق ہو وہ جو ہے بھیج دیں۔ تو امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد میں رمضان مبارک میں خاص طریقے پر اگر آپ جو ہے اس کا ورد کریں گے اور پابندی کے ساتھ میں اس کو پڑھیں گے تو امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغام جو ان کے حق میں اچھا ہوگا وہ بھیج دیں گے۔ زاہد احمد ہے ہمارے ساتھ آسام سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ٹی وی کی آواز بند کیجئے، آسام سے جو کالر ہے اپنا سوال بیان کیجئے۔ جی مجھے جاننا ہے جو افطار سے پہلے، افطار سے پہلے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کوکو کولا یا پیپسی جو وغیرہ وغیرہ ہے وہ پیا جا سکتا ہے افطار سے پہلے؟ جی ارے افطار سے پہلے کیا کوکا کولا یا پیپسی وغیرہ پی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے روزے کی حالت میں تو کسی بھی چیز کا پینا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور رہا مسئلہ ہے کہ افطاری میں اس کو لے سکتے یا نہیں، افطار کے وقت میں جب افطار ہوتی ہے تو بعض اطباء سے ہم نے سنا ہے، بعض ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ یہ نہار پیٹ یعنی کہ خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے، پیپسی وغیرہ یا کوکا کولا وغیرہ، اس میں کچھ اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں
کہ اگر آپ اس کو خالی پیٹ لیں گے تو اس میں کوئی دوسری بیماری آپ کو لگ سکتی ہے. تو لہٰذا نہ تو روزے کی حالت میں آپ افطار سے پہلے اس کو لے سکتے ہیں اور نہ ہی افطار کے وقت آپ اس سے احتراز کریں، اس سے بچیں. جی شاہین صاحب ہیں بنگلور سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا، بچے کے پاس سے بغیر بولے سے ماں پیسے لیے تو اس سے کیا گناہ ہو جائے گا کیا؟ جی بغیر بولے بیٹے کے پاس سے پیسے لے لی تو ماں، اس سے کیا گناہ ہو جائے گا کیا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے یہ ویسے تو نوجوانوں کے لیے خاص طریقے پر. جو بیٹا کمائی کرتا ہے، جو نوکری اس کی آتی ہے، تو جیسا حق بیٹے کو ہوتا ہے ویسا حق جو ہے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اس کو آپ یہ ایسا لے لیجئے گا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو باپ کی جیب میں پیسے ہوتے تھے، ماں کی جیب میں ہی پیسے ہوتے تھے اور آپ اس کو لے لیتے تھے. تو چونکہ ماں باپ کی مالیت میں بچوں کا مکمل حق ہوتا ہے تو بچے اس کو جو ہے اس کو لے لیتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ایسے ہی جو ہے معاملہ بچوں کا بھی ہونا چاہیے کہ اپنی مالیت میں اور اپنے پیسوں میں والدین کے حقوق رہنا چاہیے. اور والدین کو کہنا بھی چاہیے، میں تو اس بات کو کہوں گا والدین کو کہنا بھی چاہیے کہ ہم سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسے اس جگہ پر ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا اس میں سے لے لیں. جیسے کہ بچپن میں ہوتا ہے کہ والدین بھی یہ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا اگر ہم نہ ہوئے یا ہم کسی کام میں مشغول ہوئے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو فلاں جگہ سے آپ اٹھا کر کے لے لو. تو مسئلہ جو انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ کیا ہے کہ کیا بیٹے کے پیسوں میں سے اگر والدہ یا والد اگر پیسے لے لیتے ہو تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ گار نہیں ہوں گے. جیسے اس کو اپنی مالیت پر حق ہے ایسے ہی جو ہے ماں باپ کو بھی اپنے بیٹے کی مالیت پر حق حاصل ہوتا ہے. جی حاجی شاہ صاحب ہمارے ساتھ کرناٹک سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارے دو پاؤں سند ہو رہا ہے. دونوں پاؤں سن ہو رہے ہیں؟ جی 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 سند ہو رہا ہے. سند ہو جا رہا ہے. ٹھنڈے ہو جاتے ہیں مطلب؟ ٹھنڈے نے جوم پکڑتا نا. جوک پکڑتا؟ جوم کا مطلب جانتے سند. اچھا سن ہو جاتے ہیں. جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 80. اچھا تو آپ ان حالات میں کیا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے پیر سن ہو جائیں تو؟ اس میں تو ڈاکٹر سے میں دوائیں کھا رہا ہوں بس وہ کم بھی نہیں ہو رہا ہے. دعا وغیرہ جاننا چاہتے ہیں؟ جی نہیں اس میں کیا مولوی صاحب کیا یہ صلاح دیتے ہمارے کو؟ ٹھیک ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. کیا بولنا ہے؟ ایسے میں کیا صلاح دیں گے تکلیف کے لیے؟ روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے صلاح مانگنا چاہ رہے ہیں یا درد کے تعلق سے صلاح مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کس کے تعلق سے صلاح مانگنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے دو پاؤں بھی سند ہوتا ہے، ہم نہ چلنے میں تکلیف ہو رہا ہے تو یہ تو کیا ڈاکٹر کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو اس طرح کی جو آپ کو بیماری لاحق ہے تو اس کا علاج تو ڈاکٹر ہی اچھا بتلا سکتے ہیں. آپ جو ہے ڈاکٹر ہی سے مشورہ کیجئے اور ان سے دوائی تجویز کیجئے. بہرحال یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو کوئی وظیفہ بتلایا جا سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پیروں میں شفا دے دیں. اور اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے بھی میں نے اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتلایا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ پڑھیں. بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وظیفے کی وجہ سے آپ کے پیروں کی تکلیف کو دور فرما دیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی لینا نہ بھولیں، اس کا آپ ٹریٹمنٹ کرائیے اور جو دوائی تجویز کریں ڈاکٹر اس کو لیتے رہیے. جی مجھ سے ہم بات کر رہے تھے توکل، رمضان، روزہ، اس کا تعلق سے. اس کے بعد میں ایک چیز اور لفظ نکل کے آیا تھا خوف کا، کہ ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا. وہ لوگ کون ہیں جن کو ان کے دلوں سے خوف اللہ تعالیٰ نکال دیتا؟ دیکھیے جن لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا ہے ان کی پہچان بھی بتلائی گئی ہے کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ان کو پھر دوسری کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے ان کے دلوں میں ہر چیز کا خوف ہوتا ہے. تو جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ جو ہے کسی اور سے نہیں ڈریں گے. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے تقوی سے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے اب رمضان میں روزے سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرنے کے لیے بات ہوئی ہے. جی
تو روزے سے جب تقوی حاصل ہوگا نا تو اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا. یہ بالکل ایک لازم اور ملزوم کی طرح ہیں دونوں، تقوی اور خوف. جی لیکن ہم جو روزے رکھتے ہیں مولانا صاحب، جب تو اکثر وہ جو روزے کا حق ہے جسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تقوی حاصل کرنا، وہ کہاں ہو پاتا؟ دیکھیے تقوی تو تقوی کے لیے نا جو معاون چیزیں ہیں، تقوی کو حاصل کرنے، تقوی جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے نا، جیسے کہ ایک تو عام یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بھئی روزہ اگر آپ رکھیں گے تو روزے سے آپ کو تقوی حاصل ہوگا. تو روزہ آپ نے رکھ لیا تو اب تقوی کو جو ہے وہ تقویت کیسے ملتی ہے؟ تو تقوی کو تقویت ملتی ہے عبادات سے. عبادات جتنا زیادہ آپ عبادت کریں گے، جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں آپ اشراق کی بھی جو ہے پابندی کر رہے ہیں، چاشت کی بھی آپ پابندی کر رہے ہیں، فرض نمازوں کی بھی آپ پابندی کر رہے ہیں، اور تمام نوافل کی جو ہے آپ جو ہے پابندی کر رہے ہیں. تو یہ جو جتنی بھی عبادات ہیں تک روزہ رکھنے کے بعد میں اگر ان عبادات پر آپ کو عبور حاصل ہے اور یہ عبادت آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اس کی گفتگو کریں گے، اس میں کہ وقت ہمیں زیادہ اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں، جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ان میں ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمدرد کا کچی دھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر میں، ہمدرد کا خالص زعفران ہے، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی ہے، ہمدرد کے خالص مسالے جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ. کچن کنگ مسالوں میں چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، اور یہ کچھ اور ہے ہمدرد کی کچی دھانی کا مسٹرڈ 1 لیٹر میں بھی آپ رکھا ہوا یہاں پر دیکھ رہے ہیں. سیوئیاں بھی ہیں، سونف، دار چینی، یہ ثابت مسالے ہیں. ساتھ میں کچھ مشروبات ہیں. اس کے اندر یہ ہمدرد کا گلوکوز ڈی ہے جو آپ رکھا دیکھ رہے ہیں، یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے ہے. یہاں پر مشروبات میں ساتھ میں گلوکوز رکھا ہوا ہے، ناریل پانی ہے، اور یہ کچھ اور فلیور میں رکھا ہوا گلوکوز ہے، اور ساتھ ساتھ ایک یہ جام شیریں بھی ہے ہمدرد کا، اور ساتھ میں شہد رکھا ہوا ہے. ہمدرد کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ تمام تر خالص ہیں، ایک بار ان کو استعمال کیجئے. اور اس وقت رمضان کا موقع ہے، تمام تر مشروبات سے اپنے دسترخوان کی رونق کو دوبالا کیجئے. تو ناظرین، پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب، آپ پروگرام میں آئے، میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ناظرین، احکام رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.